اب میں جہانگیر ترین صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو یہاں خوش آمدید۔ ہماری پارٹی کے باقی سینئر رہنما جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو خوش آمدید۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بھائی ہمایوں اختر خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ میں ان کو بہت ویلکم کرتا ہوں، اور ہمایوں خان کا پرانا تعلق ہے ہمارے ساتھ، سیاسی بھی، اور ویسے میرے بھائی ہیں، تو مجھے دلی خوشی ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور آج ہماری پارٹی کو یہ جوائن کر رہے ہیں۔ یہ بھی میں اناؤنس کروں، یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ہمایوں اختر خان جو ہے وہ ہماری پارٹی کے اللہ کے فضل سے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی نامینیٹ ہو گئے ہیں، اور وہ ایس پی پی ہو گئے ہیں ہمارے اب۔ اور آپ سب لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا، علیم خان صاحب اگر آپ بھی کچھ یہاں پہ سوال کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں استحکام پاکستان پارٹی کی تمام قائدین کی طرف سے، تمام کارکنان کی طرف سے ہمایوں خان صاحب کو آج آئی پی پی میں شمولیت پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے سر آنے سے انشاءاللہ تعالی آئی پی پی جو ہے اس میں اور مضبوطی آئے گی۔ لاہور کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں ہمایوں خان صاحب کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ وہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، وہ کئی بار ایم این اے بن چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست میں انشاءاللہ جو ان کا ایک مقام ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے ایک کلیدی جو ہے وہ پلیئر کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے آئی پی پی کو بھی مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی مضبوط کریں گے۔ میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے ان کو آئی پی پی میں شمولیت پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمایوں اختر صاحب اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ چیئرمین جہانگیر ترین صاحب اور صدر علیم خان صاحب، اور جو باقی سارے ہمارے آئی پی پی کے عہدیداران تشریف رکھتے ہیں۔ مدت گزری ہے تمام ساتھیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد میں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ میں ایک شہید جرنیل کا بیٹا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس دن جو پاکستان میں ہوا، جو شہداء کے جو مونیومنٹس تھے اور جو رہائشیں تھیں جس میں کم از کم ہمارا بچپن گزرا، ہم پلے جمے، میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو میں نے آج 6-7 مہینے گزر چکے ہیں، اور میری کافی گپ شپ لگی۔ جہانگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، علیم خان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور ان سے اور باقی ساتھیوں سے بہت مشورے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ہماری تھوڑی بہت حوصلہ ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہمت تو اللہ نے وہ بہت دیا ہے، اب اس میں جو بھی ہم اپنا جو تجربہ ہے سیاست کا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، یہ ملک ہمارا جو غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں پسا ہوا ہے اور پستا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہمارا خیال بالکل یہی ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس ملک میں غریب کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو آج سے 30 سال پہلے ہم سے پیچھے ہوتا تھا اور وہی پالیسیز انہوں نے اپنائی جو ہم نے اپنائی، اور ہم 2 قدم آگے 3 پیچھے چلتے رہے اور وہ آگے چلتے رہے۔ یہ ممکن بالکل ہے کہ اپنے ملک کو ہم اس غربت کی زنجیروں توڑیں اور اس کو باہر نکالیں، اور یہ جو آئی پی پی کی قیادت ہے، مجھے اس پہ پورا اطمینان ہے اور پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ اپنا اچھا ایک مثبت کردار ادا کرے گی، اور اس میں میرے جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے میں اس کو پورے کار لاتے ہوئے
اپنی اس قیادت کا جہانگیر ترین صاحب کا، علیم خان صاحب کا اور باقی میرے ساتھی ہیں، میں ان کے شانہ بشانہ چلوں گا. بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ طور پہ سوالوں کا آغاز کریں، چونکہ آج شہیدوں کا ذکر ہوا، تو ثانیہ APS کے حوالے سے آج استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان ننھے جان بازوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جنہوں نے اپنے وہ کلیاں اور پھول نچھاور کر کے اس پاکستان کی قومی سلامتی پہ ہونے والے جو حملے ہیں ان کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہوئے، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا شہداء کے امین ہوتے ہوئے ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو منشور ہے، ہم اس کے اندر جو ہے ہر حال میں اپنے شہداء کی جو قربانی ہے ان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ ہر فورم پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. اور میں پریس کے دوستوں سے یہ التماس کروں گی کہ آپ لوگ مختصر سوال کریں تاکہ سب کو موقع ملے، ایک سوال کریں اور سارے جو آئے ہیں ہمارے ساتھی وہ آپ کے جواب دینے کے لیے دعا کر لیں. جی ثانیہ APS کے جو ہمارے بچے ہیں APS کے، ان کے لیے میں گزارش کروں گی کہ ایک دفعہ ہم سورۃ فاتحہ اور مغفرت کے لیے دعا کی جائے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے. اچھا جہانگیر ترین صاحب، جب ساتھ ساتھ تعارف کرواتے جائیں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون بول رہا ہے اور کس چینل سے بات. الفت مغل میرا نام ہے اور میں نیوز سے میرا تعلق ہے. جب IPP بنی تھی تو یہ ایک تاثر آیا تھا کہ شاید یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف اجتماع بنے گی، جو ایک لوگوں کے پاس آپشن آئے گا اور PTI کو یہ اس کی متبادل جماعت ثابت ہوگی. لیکن اب ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید آپ مسلم لیگ نون کا ہیلپنگ ہینڈ بنے ہیں، کیونکہ آپ نون لیگ کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ ایڈجسٹمنٹ کیا جائے، ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. دیکھیں، یہ سیاست میں جو ہے ایڈجسٹمنٹ اور میل ملاپ ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے الیکشن پالیٹکس کا خاص طور پہ. اور میں گیا تھا وہاں پہ تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو میں گیا تھا، اور بڑی اچھی ہماری تفصیلی گپ شپ بھی لگی. ہمارا موقف، ہمارا مشن صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں، معیشت کو ہم ترقی دینے میں شامل ہوں، اور یہ ترقی معیشت کی اور جو کانفیڈنس ہے معیشت میں وہ جب مل سکتا ہے جب لوگ اکٹھے مل کے کام کریں. فراز صاحب جنگ جیو. جی میرا تو کوئی کوشچن نہیں ہے. جی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمایوں اختر صاحب جو ہے، جو آپ کی لسٹوں کی ایکسچینج ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اس میں سے لاہور سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، امیدوار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نمبر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بیسک کام ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. بظاہر پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ جماعتوں کو دبایا جا رہا ہے اور کچھ جماعتوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیا اس سے سیاسی استحکام الیکشن کے بعد آ جائے گا؟ ہمایوں اختر صاحب بھی جواب دیتے ہیں، آپ بھی دے دیں. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ماحول مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو یا پارٹیز کو دبایا جائے گا. آپ دیکھیں کہ کل کے ایونٹ میں دیکھ لیں آپ، سپریم کورٹ نے کیسے ٹھوک بجا کے ہیئرنگ کی ہے اور فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا رات 12 بجے تک شیڈیول آپ دے دیں. تو اس میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو آگے یا پیچھے اس طرح کیا جا رہا ہے. اوپن ماحول ہے، کھل کے الیکشن ہوگی، اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا، عوام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی. علیم خان، آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، جو آپ نے ہمایوں خان صاحب کے بارے میں کہا، ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہماری جو مذاکرات ہیں، ہماری مذاکراتی ٹیم ان کی ٹیم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈسکشن میں بیٹھی ہے، اور یہ جو نام ہے یہ اس لسٹ میں بالکل شامل ہوگا. اور اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے PMLN کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے. ہمارے KP میں بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے.
تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں. خان صاحب کی جہاں تک آپ نے ہمایوں خان صاحب کی بات کی، وہ آج ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے اب وہ ایک مرکزی عہدیدار بھی ہیں، تو ان کو ہم ضرور اس لسٹ میں شامل رکھیں گے. یہ دنیا نیوز سے میرا کچھ نہیں، میرا سوال ابھی درکار ہے کہ پورا کا نام نہیں تھا جو مجھے وہاں سے منہ سے میں آیا ہی آ رہا ہوں تو کیسے دیکھیے میں نے لسٹوں کی بات تو ہو گئی، چیئرمین صاحب اور صدر صاحب نے بتا دی. میرا بڑی لمبی تاریخ ہے الیکشن لڑنے کی، اور میں اپنی پارٹی کی قیادت سے مشورے کے بعد ہم اعلان کریں گے کہ میں نے کہاں سے لڑنا ہے الیکشن. گڈ. جی دنیا یاسین ملک کی دنیا نیوز سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب جیسے ادھر سارے خان بیٹھے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے لوگ ٹوٹ کر باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور جیسے جیسے ان لوگوں پر جو باقی رہ گئے ظالم ہو رہے ہیں، قید و صورتیں ہو رہی ہیں اندر باہر اور پولیس والے، اور ویسے ویسے عوام کی جو مٹردیاں ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہیں. تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درخت بھی کھڑا کر دیں گے نا اور لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو وہ جیت جائے گا. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ نہیں، میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. یہ چیزیں نا کیا صلاحییں ہیں کہ کیا کس کی پاپولرٹی زیادہ ہے، کس کی پاپولرٹی کم ہے. جو میرا اپنا اس خیال ہے، اور جو ہم نے اس طرح کی سرویز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پارٹی کی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد خاصی اس کے بعد نیچے گئی ہے، اور وہ والا پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے. اچھا خان صاحب، رانا وحید PNN سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ماضی میں جو گزشتہ حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلی کاپٹر چلا تھا، اس دفعہ ہیلی کاپٹر آپ نے اپنے لیے چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات صرف سیٹوں کی حد تک ہوئی ہے یا کہ پنجاب گیو اینڈ ٹیک کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کون لیڈ کرے؟ دیکھیں ابھی تک یہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس پر مناسب ہے کہ یہ بات ہو. ابھی الیکشن کا سماں ہے، الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے بعد میں سیٹل ہوں گی الیکشن کے رزلٹ کے بعد. شعیب باری باری ایک ادھر سے. میرا آپ سے سوال ہے یہ 3 خان میں سے کس کے؟ ہمایوں خان صاحب چوتھے بھی ہیں. ہاں چوتھے بھی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کی وجہ کیا بنی؟ کون خان صاحب کو ہیٹ ریپ کرتا رہا؟ ان میں آپ نے کہاں تک آپ قریبی رہے ہیں؟ زمان پارک میں کون لوگ تھے جو ان واقعات میں ملوث رہے ایسا کروانے میں؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ساتھ ہی ایڈ کر لیں کہ راج کماری کنیزا اول اب ان پہ گولہ باری ہو گئی یا ان سے دوستی ہو گئی؟ فون بچائیں. پہلے آپ دیکھیے، ایک یہ ساری جو ابھی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، بہت اہم. اور 2018 کے الیکشن میں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بے چینی ہے، وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے تھے. اور کم از کم میں نے اپنی پارٹی کی قیادت سے بات نہیں کی، لیکن جو ہزاروں نوجوان اس وقت جیلوں کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئی کے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں بڑی پریشانی ہے، ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں جو قصوروار نہیں ہیں، جو قصوروار ہیں ضرور وہ قانون کے مطابق کریں، ان کو بری کریں، اپنے گھروں میں جانے دیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش بھی کریں گے. اب یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی بخوبی جانتے ہیں، اور یہ جو غربت اور لاچاری میں اور جو ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری میں پسے ہوئے جو یہ ملک ہے، نوجوان ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے سے، کام کرنے سے یہ چیزیں دور ہوں گی. تو یہ پارٹی انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن ہے میری نظر میں.
میں ایک عرض کر دوں آپ کو کہ آپ یاد رکھیں، سب سے اہم چیز ہماری سیاست تو چلتی رہے گی، معاہدے ہو جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، اصل بات یہ ملک ہے، اصل بات اس ملک کی معیشت ہے۔ معیشت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا، ملک میں عوام کی بہتری ہوگی۔ سب سے اہم چیز ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹھوک بجا کے فیصلہ کیا، 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے، شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے، اور ضروری ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے 5 سال کے لیے بیٹھے تسلی سے، تاکہ ملک کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ دیکھیں، سیاست کے اندر کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی، سیاست میں حریف اور حلیف بدلتے رہتے ہیں، اور ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے تقدس، وقار اور تشخص کے لیے قائم ہوئی ہے، اور ہم آگے دیکھیں گے، ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والی جماعت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک ترقی یافتہ، روشن، خوشحال، درخشاں پاکستان ہے، اور ہم نے پاکستان کے لیے اپنے ذاتی اناد، جھگڑے، تصادم، ٹکراؤ، انتشار، ان سے نکل کے یکجہتی کی بات کرتے ہوئے عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور یہی میری قیادت اور میری پارٹی کا منشور ہے، اور اس کی پاسداری کریں گے۔ لاسٹ کاشف جی جس کے اوپر پاکستان پارٹی بغیر ایڈجسٹمنٹ کے کہے کہ ہم جیت جائیں گے، اس کے لیے مسلم لیگ نون کو آپ کو شیئر مانگنا پڑ رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کی 16 مہینے کی کارکردگی میں آپ کے 2 لوگ جو تھے اس کے اندر کیبنٹ کے اندر تھے، تو کیا اس کارکردگی کا جواب دیں گے عوام کے سامنے، یا کم از کم فی الحال اس پاور پالیٹکس میں کاشف آپ بھی بات کر لیں، پھر اکٹھے جواب یہ بتائیے گا، جس طرح بات کی گئی مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، لیکن پارٹی کے اندر جو ہے الیکٹیبلز تو بہت ہے اور بڑے نام شامل ہوئے، تو کیا تمام لوگوں کو مسلم لیگ نون جو ہے اکاموڈیٹ کر لے گی، اور جن لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکے گا وہ مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ہی دوسرے حلقوں کے اندر الیکشن لڑیں گے، اور جو تحریک انصاف کے لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے تھے متبادل کے طور پہ، جب آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں گے تو کیا ان کا رستہ آپ نے بند نہیں کر دیا؟ سر، اب دونوں بھائیوں کا جواب میں ہی دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک پی ایم ایل این سے کوئی اتحاد نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو کیٹیگوریکلی ایک تو یہ بات کلیئر کر دوں۔ ہمارے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں، ہماری پارٹی کی طرف سے ہمارے اسحاق حقوانی صاحب جو ہیں اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ان تمام باتوں پہ بات ہو رہی ہے جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے۔ اس لیے یہ آج کہنا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا منطقی انجام تک پہنچ گئی ہیں یا پہنچ جائیں گی، یہ قبل از وقت ہے۔ جب یہ مذاکرات کا نتیجہ آئے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا اور آپ سب کے ساتھ شیئر ہوگا۔ کوئی بھی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ہمارے لیے پرائرٹی ہے، اور اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری پرائرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کسی کی گردنیں اتار کے، ٹھیک ہے، اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے، یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکل بتا دوں۔ یہی ہمارے چیئرمین کا حکم ہے، یہ ہماری پارٹی کا بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب کو یہ بتا دوں، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی کی قربانیاں دے کے اپنی سیٹیں بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جیت جائیں اور باقیوں کو قربان کر دیں۔ ایسی سیاست ہم نہیں کرتے، نہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی اس کا نتیجہ نکلے گا اب تمام دوستوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے آ جائے گا۔ علیم خان صاحب یہ بتائیے گا آپ جو یہ دیکھیں، اگر ماضی کی بات کی جائے تو سیاست یا عمران خان کے ساتھ جنرل باجوہ کے اختلافات پرہیز یہ وہ ایک بندہ جو ہے سامنے تھا، اور وہ تھا علیم خان۔ علیم خان کے نام پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا، تو آپ مستقبل کے جو اتحاد بننے ہیں اس میں بھی ایک بندہ سامنے ہوگا پنجاب سے، اور وہ ہوگا علیم خان۔ تو کیا یہ تو نہیں کہ 1.5 سال بعد اس طرح کے پھر معاملات ہو گئے، یا اس دفعہ آپ نے پکی پیری کام کرنا ہے؟ آپ نے تو سارے مسائل کا جو ہے نا میرے اوپر ہی کھاتے میں ڈال دیا ہے بھائی، میرے علاوہ بھی پاکستان کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ہم سارے پہلے ان کو حل کر لیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پہ میری قربانی دے کے پاکستان کا جو وقار ہے وہ بڑھتا ہے، پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو تمام تر عہدوں سے دستبردار ہو۔ مگر میں یہ عرض کر دوں، ہم قربانی دینے کے موڈ میں اس وقت بالکل نہیں